बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूं अदील सरफराज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल, ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल के हमले हैं और उसके जवाब में जो ईरान हमले कर रहा है। मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ जो अमरीकी ठिकाने हैं उनको तबाह भी किया गया है। क्या वजह है ईसा नकवी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था और अमेरिका भी ये तासुर दे रहा था कि 2 से 4 रोज़ की जंग होगी और टॉप लीडरशिप जो ईरान की है उसको हिट करने के बाद रजीम चेंज हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, क्या अमेरिका ये एंटिसिपेट नहीं कर पाया था? और ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो आप कह सकते हैं ड्रोन्स वो फेंक रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि इनके पास इतनी ताकत है कि ये उनके ही ठिकानों को निशाना बना सकते हैं? देखिए, जंग मैदाने जंग में आने से पहले किसी दिमाग में आती है, उसके बाद वो सफ़े पर आती है, लेकिन मैदान में पहुंचने तक चीज़ें बड़ी तब्दील हो जाती हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, काउंटर स्ट्रैटेजीज़ कि हम ये करेंगे, जवाब में ईरान ये कर सकता है, और अगर इनमें से ये किया तो हमने क्या करना है और वो किया तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये किया जाता है। असल सवाल ये है, देखिए, जिन लोगों ने मशहद, कुम या तेहरान इनकी मसाजिद के जुमे के खुतबे सुने हैं ना, उनको मालूम होगा कि जो नताइज एक्सपेक्ट कर रहा था वेस्ट, अमेरिका या तल अवीव में जिस नतीजे की तवक्को थी, वो नतीजा क्यों नहीं पूरा हुआ। ये जो लास्ट जुमे का खुतबा ही है ना, इसको उठा के देख लें कि जिस वक्त सैयद अब्बास इराक़ची डिफरेंट बात कर रहे हैं, जिस वक्त यानी फॉरेन मिनिस्टर, जिस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग डिफरेंट बात कर रहे हैं, वहाँ जुमे के खुतबे में जो बात की गई है वो डायरेक्शन का दर्जा रखती है। वहाँ के सोसाइटी को समझने के लिए हम अगरचे हम इस सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे कि हम ईरानी सिविलाइजेशन, उसकी 6000 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, कहाँ किस दौर से वो गुजरे, कि हम उसके ऊपर डिबेट करें। बट लेट्स जस्ट कट द स्टोरी शॉर्ट। मामला ये है कि ईरानियों में इनकलाब के प्रो होना, ज़िद्द इनकलाब होना ज़रूर मौजूद है, लेकिन एंटी ज़ायनिज़्म और एंटी अमेरिकनिज़्म उनका मिली जज्बा है। और ये चीज़ मैंने खुद जाकर अपनी आंखों से विटनेस की जब ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा हुआ। मैं ईरान में मौजूद था और वहाँ पर हमने लोगों को रिजॉइस करते हुए यूनानिमसली, यानी लोग खुश थे। अब हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ उनकी मसले की वाबस्तगी नहीं है, ज़िद है एक दूसरे की, उसके बावजूद तो देर आर अ फ्यू थिंग्स जिनके ऊपर एक बड़ी डीप शायद डिबेट की और स्टडी की ज़रूरत है, जिससे आप ये समझ पाएंगे। लेकिन जो तवक्को की जा रही थी ना कि ईरान में ये नताइज निकल आएंगे, वो ईरानियन सोसाइटी में वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जो उनको बड़ी कदरें जो हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन बैंक किस पे कर रही थी ये स्ट्रैटेजी? बैंक इस बात पर कर रही थी कि हमने इनकी मुआशी नाकाबंदी करके एक ऐसा मुल्क जिसमें पोटेंशियल खरब डॉलर्स का है, उनको हमने 100 डॉलर का मोहताज बना के, कि जहां पर $1 करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, करोड़ों वहां के लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन में एक पूरी जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन पल बढ़ के बड़ी हो और उसमें इतना एहसास महरूमी हो कि जब वो स्टेज आए कि हम इनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करें, तो वो इसको अपना एक मौका समझते हुए वहां पर जाकर हुकूमत का इंतजाम व इंसराम संभाल लें। लेकिन आपको पता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी आप एक तदबीर बनाते हैं, फिर एक तदबीर कहीं और मौजूद होती है। जो चीज़ें ईरान ने बड़ी सरप्राइजिंग की हैं वो है उनका एक ऐसा मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो पहले कहीं डिबेट में एग्जिस्ट नहीं करता था। एक रीसेंट फिनोमेना जो है वो सामने आया है कि आपका मरकज़, आपका हेडक्वार्टर, आपका चेन ऑफ कमांड आप ब्रेक कर दें और उसके बावजूद इंडिपेंडेंटली सारे लोग ऑपरेट कर रहे हों। ये जो कोलैप्स ऑफ सिस्टम है, जब आप कहते हैं कि जनाब किसी भी मुल्क की मिसाल ले लेते हैं, आप कहते हैं कि यार अगर इनकी पार्लियामेंट मफलूज हो जाए, इनका GHQ या इनका जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हो जाए, इनका आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सदर, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के काबिल ना रहें, ये लोग आउट इन ओपन ऑपरेट करने के काबिल ना रहें, इनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो गैर महफूज हो जाएं, तो नीचे फिर सिस्टम चल कैसे सकता है? चल तो नहीं सकता।
اور اس نتیجے میں جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنے سال یہ سب کچھ ہوا، ماشا امنی کے وقت اتنا پروٹیسٹ ہوا، 2008 میں اتنا پروٹیسٹ ہوا، اب لوگ غصے میں بھرے ہوئے ہیں، اب معیشت کے اوپر لے کر مسعود پزشکیان کے خلاف یا ان کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے، دسمبر کے آخر میں مظاہرے شروع ہوئے، جنوری میں ہوئے، فروری میں ہوئے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن میں اتنے لوگ مارے گئے۔ آج ایرانین رجیم کا موقف تو درست ثابت ہو گیا کہ ان کی جو ڈوریں ہیں، وہ سٹرنگز ہیں، وہ پل ہو رہی تھیں تل اویو سے اور واشنگٹن سے، اور وہ سب کچھ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا ہو جائے، وہاں پر ایک ایسا گھڑمس مچا ہو اور پھر ہم اٹیک کریں، اور اٹیک کرنے کے بعد وہ لوگ ٹیک اوور کر لیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں اٹیک، انہوں نے اب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا، اور جو وہ نیچے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاپولر اپرائزنگ ہو جائے گی اور ان کے ہاں جن زی جو ہے وہ اور جنریشن الفا، بچے، نوجوان، ادھیڑ عمر کے، یا یوں سمجھیں کہ 35 کی ایج سے نیچے والے، 15 سے اوپر اور 35 سے نیچے، 20 سال کا یہ ایج گروپ جو بڑی تعداد میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہم اس کو کیپچر کر لیں گے اور یہ نیچے گیم الٹ دے گا، ویسا ہوا نہیں۔ اور اس کی وجہ سے آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران نے جس طریقے سے سٹرائک بیک کیا ہے، اور پھر آپ نے ڈرونز کی بات بھی کی، دیکھیں $20,000 کا ڈرون، ایک پرانی ہونڈا سیوک گاڑی، یعنی جس گاڑی پہ آپ آئے ہیں نا، یہاں پر ہمارے ساتھ یہ کرامت مغل صاحب کی جو رہائش گاہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس پہ رہے ہیں، یہاں آپ جس گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں اس سے سستا ہے وہ ایک ڈرون۔ کیا بات! اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی اس گاڑی پہ قابو پانے کے لیے امریکہ $4 ملین کے $4 ملین کے 2 انٹرسیپٹر فائر کرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 200:1 کا ریشو ہے، یعنی آپ کے $1 کو شکست دینے کے لیے مجھے $200 لگانے پڑے۔ اب کمپیریزن میں ریسورسز کے اعتبار سے ایران کو وہ اس میں بھی شکست دے سکتے ہیں، لیکن امریکہ کی اصل لڑائی ایران، یعنی ایک لڑائی تو ایران کے ساتھ ہے، اس ریجن میں اصل لڑائی ایران کے ساتھ ہے یا اسرائیل کی ہے، لیکن جو گلوبل سٹیج کے اوپر اس کی چائنا کے ساتھ لڑائی ہے، اس میں اپنے ریسورسز کے، آپ بڑی سپر پاورز کا ڈاؤن فال ہے نا، آج جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس میں سب سے بنیادی بات معیشت، سب سے بنیادی بات اوور سٹریچ ہو جانا ہے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ نہیں، یہ جتنی بھی آپ کو پچھلی 6-7 بڑی امپائرز ملتی ہیں، ایسی سلطنتیں جہاں 58 ملکوں پر یونین جیک لہراتا تھا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک مقام پر سورج غروب ہوتا تھا، دوسرے مقام پہ سورج نکل چکا ہوتا تھا، تو اتنی بڑی امپائرز بھی جس وقت اوور سٹریچ ہوئی ہیں تو پھر ان کو شکست ہوئی ہے۔ امریکہ اس برنک پر آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ یہ جنگ اس نے گلوبل آرڈر تبدیل کرنا ہے، اور یہ تبدیل کرنا شروع کر چکی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت امریکہ کی ابرو کے اشارے پہ، یعنی کہ یہ ہے نا، یہ ہلنے کے اشارے کے اوپر واشنگٹن سے ہلتی ہے نا، تو جو ملک اپنی پالیسی بناتے تھے نا، پیدرو سانچیز کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھیں، اسپین نے کیا کیا ہے، ایمانوئل میکرون کو سنیں، اس نے کیا کیا ہے، کینیڈین پرائم منسٹر کو سنیں، اس نے کیا بات کی ہے، کائر سٹارمر کو آپ سنیں، اس نے کیا بات کی ہے۔ یعنی امریکہ کے قریبی ترین اتحادی، وہ اس کو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے کریڈیبل ریزن وہ کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں ہے ایران پر حملہ۔ تو یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے کہ امریکہ کو لگتا تھا کہ ہم 3-4 دن میں سارا کچھ لپیٹ دیں گے، ہمارے آبجیکٹیو اچیو ہو جائیں گے، اور پھر تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ ریسٹ ول بی سیٹلڈ ان دا ٹائمز ٹو کم۔ پہلوی کو لے آئیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے، ایران کو تقسیم کر دیں گے۔ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تو جنگ جب دماغ سے اتر کر صفحے پر اور صفحے سے اتر کر میدان میں آتی ہے، اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہوتا ہے، چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مشرق وسطی میں ایران جو اٹیک کر رہا ہے، ہم نے دیکھا سعودی عرب میں بھی اٹیک ہوا، دبئی میں، قطر میں، بحرین میں، اور وہاں پر جس طرح کے اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور موسٹلی ان جگہوں پر جو امریکی ہیں، یعنی امریکی CIA آفس ہے یا امریکی کونسل خانے ہیں، وہاں پر اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ کیوں کر ایران اس قدر، کیا امریکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور ان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اس پہ 2-3 تھیریز ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں ساری۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے نا کہ آپ کسی سوورن انڈیپینڈنٹ ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟
आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, ईरान यही कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है, हमें खुद मुख्तार मुल्क है, अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई है, हमारे ऊपर हमला किया गया। अमेरिका ने 4, 5, 6 मौक़िफ़ तब्दील कर लिए हैं। हमने जनाब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे उसकी वजह से किया है, नहीं जनाब हमने वहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि वो हमारे ऊपर पहले अटैक करने वाले थे, नहीं जनाब हमने इसलिए किया है क्योंकि इसराइल ने कर दिया था, तो अब क्योंकि जवाब हमारे पे आना था तो हमें दरमियान में कूदना पड़ा। इट वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कोऑर्डिनेटेड कोरॉबरेटेड जॉइंट अटैक, जिसमें नेतन्याहू के कहने पे सुन्नी लॉबी के ईमा के ऊपर अमेरिका ने ये काम किया है। ठीक है, अब जो अटैक्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, तकरीबन 11-12 मुल्क हैं जो इसकी लपेट में वन वे और दी अदर आए हुए। वैसे तो पूरी दुनिया, इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी पे भी हमला हुआ है, इस वक्त शिपिंग लेन्स पे भी हमला हुआ हुआ है, लेकिन जिन ममालिक पे हमले हो रहे हैं उसमें 2 किस्म के हमले हैं। अब एक हमला वो है जिसको ईरान ओन कर रहा है कि हमने किया है और हमने इस वजह से किया है, और फिर कुछ ऐसे हमले हैं जो मुसाद के स्लीपर सेल्स और उसके नेटवर्क्स। देखें, जब आप कहते हैं कि सैयद अली खामनाई कब इस ऑफिस में, इस मकाम पर, इस शख्स के साथ मौजूद होंगे, ये अमेरिका को पता चल रहा है। अगर सैयद हसन नसरुल्लाह कब कहाँ मौजूद हैं, ये अमेरिका को पता चल रहा है। जब यहया सिनवार कहाँ पर मौजूद हैं, ये पता चल रहा है। जब इस्माइल हनिया की पोजीशन पता चल रही है, जब मोहसिन फ़खरी ज़ादे की पोजीशन पता चल रही है, जब अबू मेहदी अल मुहंदिस और शहीद कासिम सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट के बाहर इन 12 लोगों के साथ इस मकाम पर इस टाइम पर मौजूद होंगे, ये सब कुछ मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि दे हैव प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एज वेल स्लीपर सेल्स, एक नेटवर्क, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क, नेकेड आई से देखें मैप कोऑर्डिनेट पता चलता है सैटेलाइट से, बिल्डिंग नज़र आ जाती है सैटेलाइट से, सब कुछ नज़र आ जाता है, अंदर कौन सा बंदा किस कमरे में, किस मकाम पे, किस बिस्तर के ऊपर एग्जैक्टली प्रिसीजन के साथ कहाँ पर मौजूद है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड चाहिए होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमले जो हो रहे हैं जिनको ईरान ओन नहीं कर रहा। देखें, ब्रिटिश जो बरतानिया की वजारत दिफा है, उनका स्टेटमेंट आया कि जो साइप्रस के ऊपर हमला हुआ है वो ओरिजिनेट ईरान से नहीं हुआ, लेकिन ये साबित करने की कोशिश की है कि ईरान ने किया, ताकि बरतानिया इसमें, कायर स्टामर ने कहा कि हम अपने बेसिस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा कि बरतानिया को रीजन देना चाहिए। किसने हमला किया, दैट इज अ क्वेश्चन। ईरान ने कहा है कि रास तनूरा पे हमने हमला नहीं किया, वो ओन कर रहे हैं कि हमने रियाज में अमरीकी सफारत खाने पर हमला हमने किया, ड्रोन हमने भेजा, लेकिन रास तनूरा वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। अगर उनका मकसद ये हो, देखें जिस तरीके से अभी कतर में जो उनका LNG या तेल से उससे रिलेटेड कोई चीज़ है उसके ऊपर हमले को ईरान ओन नहीं कर रहा। ईरान कह रहा है कि हमारी इस पॉलिसी में, स्टेटेड पॉलिसी ये है कि जो ज़मीन का टुकड़ा आपके मुल्क में ओरिजिनेट कर रहा है हमारे खिलाफ अटैक, क्योंकि हमारी तो सरहद नहीं मिलती, ना इसराइल के साथ मिलती है ना अमेरिका के साथ मिलती है, तो जिस मकाम से उड़कर हमारे पर आकर हमला करके वापस उस मकाम पर लैंड किया जा रहा है, तो वो ज़मीन का टुकड़ा प्रैक्टिकली पार्ट ऑफ अमेरिका तस्वुर होगा, हम उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर हो, चाहे एयरबेस हो, अल उदैद हो, या UAE में हो। अब देखिए UAE ने अपना स्टेटमेंट अपडेट किया, उन्होंने कहा है कि हम अपनी ज़मीन को, हम अपनी सरजमीन को, हम अपनी फ़िज़ाई हदूद को हम ईरान के ख़िलाफ़ हमलों पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दुबई वॉज द इन्वेस्टमेंट एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट, यानी अयाशी का, सैर व तफरी का और सरमायाकारी का कैपिटल था, दारुल हुकूमत था दुबई। UAE का नहीं, लेकिन उनका, उसका, वहाँ पर लोग वहाँ से भाग रहे हैं। तो ईरान ने इस जंग में, एक थ्योरी ये है कि ईरान ने तो ये करना ही करना था, एक ये है कि अमेरिका को अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान जो है वो इन तमाम ममालिक को दरमियान में लपेट में ले लेगा और बैक वक्त इन सब के ऊपर, क्योंकि उनकी बेसिस तो तुर्की में भी हैं, उनकी बेसिस जॉर्डन, इसराइल में तो हैं ही हैं बैठे हुए, शाम, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, ओमान, जिबूती, सऊदी अरब, हर जगह पर तो वो मौजूद है। उनको नहीं लगता था कि इवन इंडिया, एक ये थियरी है कि नहीं, अमेरिका को मालूम था
امریکہ نے یہ جان بوجھ کر کیا. امریکہ انٹرسیپٹ بھی کر سکتا تھا, جان بوجھ کر نہیں کیے تاکہ یہ حملے ہوں. یہاں پر آ کر جب آپ کسی پروجیکٹائل کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ ہوا میں غائب تو نہیں ہو جاتا نا, اس کا ملبہ, اس کے شارپنرز, اس کا بارودی مواد کہیں زمین پہ گرتا ہے, پھٹتا ہے اور وہاں پر نقصان ہوتا ہے. اور ابنائے ہرمز دوسری طرف ایران ہے, اس طرف یو اے ای ہے, فاصلہ ہی کتنا ہے, اور اس پروجیکٹائل نے کہیں نہ کہیں آ کر گرنا ہے. تو جب یہ ہوگا تو یہ ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ, ایران کے خلاف ہمارے ساتھ اس جنگ میں کود پڑیں گے. دوسرا, وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے کہ ایران ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تیسرا اس کا آبجیکٹو یہ کہ شارٹ ٹرم میں تو امریکہ ظاہر ہے کہ اس جنگ میں ان کا دفاعی ساز و سامان بھی کنزیوم ہو رہا ہے. $1 ارب پر ڈے کی کاسٹ, $1 بلین پر ڈے کی کاسٹ جو ہے وہ امریکہ کو پڑ رہی ہے. اب اتنی بڑی کاسٹ جو ہے, آپ کو جواب میں کچھ ملے گا بھی تو آپ خود یہ سوچیں نا کہ لانگ ٹرم میں لاکہیڈ مارٹن, دسالٹ ایویشن, فار دیٹ میٹر رفال جو انڈسٹریل ڈیفنس پروڈکشن کا کمپلیکس ہے اسرائیل کا, ان تمام اسلحے کا کاروبار کرنے والوں کا ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے. یہ تمام ممالک اپنے دفاع کے لیے ایران کے خلاف, اپنے دفاع کے لیے $ارب کے ٹریلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ نے کریٹ کی ہے اس ایک کانفلکٹ سے. اور نقصانات اس کے کیا ہو سکتے ہیں امریکہ کے پاس نا, یہ دیکھیں ایران کے لیے سروائیول کی جنگ ہے, ایران کے لیے یہ اپنے بقا کی جنگ ہے. بقا کی جنگ ہمیشہ ڈیفرنٹلی لڑی جاتی ہے, نہ ایران کے پاس ہارنے کا آپشن ہے. اور امریکہ اپنی ہیجمنی, امریکہ اپنا سپر پاور کا اسٹیٹس سب کچھ کھو دے گا, کچھ اس کے پلے اس پر نہیں بچے گا, کیونکہ اس کے اپنے اتحادی اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں. اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ پھر دے ول بیکم دی سینٹر آف پاور پوری دنیا میں, وہ اس پہ کھڑے ہوں گے. چائنا نے کب کس ملک کے اوپر حملہ کیا, آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 20 سال میں امریکہ نے دنیا بھر میں کہاں پر حملہ کیا ہے, کس ملک پہ حملہ کیا ہے, کیا کچھ کیا ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں مدظلہ الالی, میں جوک میں بات کر رہا ہوں, سیریس نہ لے لینا, چیئرمین پیس بورڈ نے ایک سوورن ملک کے صدر کو اغوا کیا ہے, اس پروسیس میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں, اور ایک ملک کے سپریم لیڈر کو اور ان کی قیادت کو کارپیٹ بومنگ, سکول کی نہتی معصوم بچیاں جو ہیں ان کو شہید کیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جو ہے وہ, اگر امریکہ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے, امریکہ یہ ہارتا ہے, یہاں سے جاتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے آلریڈی گلوبل آرڈر جو ہے وہ تو تبدیل ہونا ہے. اس میں پاکستان کے اوپر بھی بہت ساری بات ہو رہی ہے, پاکستان کتنا افیکٹ ہوگا اس جنگ سے, کیونکہ جنگ ہمارے بالکل قریب ہے. آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کی, وہاں سے جو تیل کی درآمدات ہوتی ہیں, پاکستان بھی موسٹلی تیل درآمد کر رہا ہے. پاکستان پر کتنے اثرات ہو سکتے ہیں اس جنگ کے, اگر یہ جنگ مزید طویل ہوتی ہے, جو کہ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہاں, یہ جنگ طویل بھی ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن 2-3 چیزیں ظاہر ہے کہ پاکستان کی نیبرہڈ میں نہ بھی ہو تو بھی یوکرین کے ساتھ تو کوئی بارڈر نہیں ملتا, یوکرین کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا. رشیا اور یوکرین کی کانفلکٹ نے ہمارے ہاں گندم بھی اور تیل بھی دونوں معاملات کے کرائسس کریٹ کرنا شروع کر دیے تھے. ایران جو ہے اس سے ہم براہ راست پیٹرولیم پروڈکٹس تو نہیں لیتے, لیکن جہاں سے ہم لیتے ہیں وہ وہاں سے گزرنی وہاں سے. بالکل. ابھی تو ہم جب بات کر رہے ہیں پاسداران انقلاب کا قبضہ ہے, امریکہ نے یہ شورٹی دینے کے باوجود they have not been able to, or they have not been successful کہ وہ وہاں سے آبی گزرگاہ کو انشور کر پائیں. پوری دنیا کا سب سے بڑا LNG کا ٹرمینل بند پڑا ہے. تیل بردار جہاز کھلے پانیوں میں, ہائی سیز میں, اوپن سیز میں, کھلے سمندر میں لنگر انداز ہو چکے ہیں, اور وہ کھڑے ہیں سٹینڈ سٹل پہ. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے آگے جانا ہے, پیچھے جانا ہے, ہمارے پاس راشن اتنا ہے, کیا کرنا ہے ہم نے. اور بہت سارے جہازوں کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں. اس پہ کوشچن ہے کہ یہ پاسداران انقلاب نے کیا ہے یا موساد نے کیا ہے, روس نے, یہ جو اسرائیل ہے, امریکہ ہے, یہ خود اس قسم کا وہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس نے گلوبل اکانومی کو چوک کر دیا. پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز, ان کی صورتحال, وہاں پر جو ایک میزائل تو آپ نے وہ دیکھے ہیں جو ایران میں گرے ہیں, اسرائیل میں گرے ہیں, UAE میں گرے ہیں, بحرین میں گرے ہیں, قطر میں گرے ہیں. پھر وہ جو میزائل پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز پہ گرے ہیں,
وہ جو میزائل پوری دنیا میں کاروبار پہ گرے ہیں اور جو امپیکٹ پاکستان کے پاس 28 دن 30 دن کا ذخیرہ، بنگلہ دیش کے پاس کم ہے نا آپ کے پاس کیپیسٹی، اسٹوریج کیپیسٹی. امریکہ کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو 792 ملین بیرل کا ہے، 792 ملین بیرل. اور اس نے اس کانفلکٹ میں آنے سے پہلے وینیزویلا جس کا 3.3 بلین بیرل کروڈ آئل کا نون ریزرو ہے اس کو اپنے دام میں کر لیا. سب سے زیادہ دنیا میں آئل ادھر ہے. اچھا، تو اب بیسیکلی پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہوگا، لیکن ابھی ہم بڑی پازیٹیو خبر دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ تسلی دی ہے کہ ہم آپ کو ڈیفرنٹ روٹ سے بحیرہ احمر کے پاس سے، حالانکہ اس پہ بھی سوال ہے کہ باب المندب جو ہے وہ حوثیز اس کو کس حد تک افیکٹ کرتے ہیں. کیا وہاں سے صرف امریکن اور اس جنگ میں جو فریق ہیں ان کے کیریئرز کو، ان کے کارگو شپس کو گزرنے سے روکتے ہیں، یا ہر ایک کو جو ہے وہ وہاں پر وہ بند کر دیتے ہیں؟ دیٹ کوسچن ریمینز. بٹ پاکستان ان اینی کیس پوری دنیا میں ہم جب بات کریں، میرا خیال $84-86 کراس کر گیا. بات ہو رہی ہے کہ کانفلکٹ تھوڑا سا بھی لمبا چلتی ہے تو $150 فی بیرل کے اوپر جا چکی ہوگی. تو موجودہ حکومت جو ہے، اللہ معاف کرے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے تیل کو منی منٹنگ، پیسہ بنانے کا ایک بزنس جو ہے وہ بنایا ہے کہ آپ اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بلوچستان میں وہ جو سڑک بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم آپ سے پیسہ لے رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے لیوی بڑھائی ہے، ہم اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیتے ہیں اور عوام پہ اتنا ہم بوجھ نہیں جانے دیتے. یہاں پر بات چل رہی ہے، انکنفرمڈ ہے ابھی، کہ ویکلی بیسس کے اوپر تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا. جب دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں آپ بڑھا دیتے ہیں، فیئر انف. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب کم ہوتی ہے تو آپ کم کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ لیوی بڑھا دیتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیسے اور مل جائیں، لوگ پیسہ لگائیں، ہمیں ملے، ہم سڑک بنائیں گے. جی کہاں؟ جی بلوچستان میں بنائیں گے، فلاں ہائی وے جو ہے وہ بنائیں گے. آپ نے چلے وہ بھی کر لیا. اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جانے لگی ہیں یا اوپر جائیں گی تو اب آپ تھوڑے وقت کے لیے اپنی وہ سڑک سسپینڈ کر دیں نا. آپ لوگوں کے اوپر براہ راست سارا بوجھ نہ پھینکیں. تو بٹ اگین آئی ڈونٹ نو کہ حکومت جو ہے وہ ایگزیکٹلی اب کیا وہ کرتی ہے ڈیسیجن. لیکن دو چیزیں جن کا بڑا خدشہ جنگی حالات میں، کرونا آیا ہوگا، آپ کو یاد ہے جب کرونا آیا تھا کیا ہوا تھا؟ میں نے بلکہ ایک ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ اللہ معاف کرے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں پر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ کہیں سے اعلان آ جائے خدا کی طرف سے کہ 2 دن کے بعد قیامت آنی ہے یا 5 دن کے بعد، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلح مہنگا کر دیں گے، جائے نماز مہنگی کر دیں گے، ٹوپی مہنگی کر دیں گے. کیوں کر دیں گے جی؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کرونا جیسے وقت میں وہ جو ماسک آج 20 روپے کا ملتا ہے وہ آپ کو منتیں کرنے کے بعد بھی 400 روپے کا نہیں ملتا تھا. 3-3 ہزار روپے کا وہ K95 کون سا ماسک ہوتا تھا؟ K95 ہاں وہ ماسک ہوتا تھا، وہ ملا کرتا تھا اور سفارشوں کے ساتھ ملتا تھا. جو آپ سے 3000 روپے میں وہ کپڑے والا ماسک دے رہا ہوتا تھا وہ یوں ثابت کرتا تھا میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. تو جو پینک بائنگ ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریگر ہوتی ہے، لوگوں کو بلکہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ بازار جا کے جناب راشن جو ہے وہ اس کو سٹاک اپ کرنا شروع کر دیں. آپ کہیں کہ جناب میں پیٹرول خرید کے رکھ لیتا ہوں اور میں نے آج ہی اپنی گاڑی کا پیٹرول سارا کا سارا ٹینکی فل کرنی ہے. وہ نہیں چلے گی. اگر یہ کانفلکٹ اس طریقے سے بڑھتی ہے، خدا نہ خواستہ سپلائی لائن رک جاتی ہے، آپ جتنا تیل اکٹھا کر لیں، آپ کے پاس پاکستان کے پاس 28 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے. تو یہ مت کریں، پورے ملک کو اس میں نہ ڈالیں. میرا خیال ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ پاکستان پہ اس کا برنٹ آئے گا. اچھا لاسٹلی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک اور سوال ہے میرا، میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آگے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس کو آگے چل کے، کیونکہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ سوال اس وجہ سے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک نہیں بلکہ 4 مختلف ممالک کو توڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اس پر ہم عیسیٰ نقوی صاحب سے دوبارہ ٹائم لیں گے اور ان سے بات کریں گے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.